فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ کافی دیر سے منبر نور سے علماء، ناظم اجلاس اور جس کو دیکھے ہر کوئی آپ کو بٹھانے کی اور خاموش کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ آپ کے علاقے کے ذمہ دار حضرات، ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اور سیاست سے تعلق رکھنے والے بھی یہاں حاضر ہیں۔ اب سب کوشش کر رہے تھے 10-15 منٹ اسی میں چلے گئے، لیکن ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی آواز ہی نہیں ہے۔ 2 منٹ میں پورا مجمع خاموش ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیوانی قوم دیوانوں سے ہی مانتی ہے۔ وجہ یہ ہے، مفتی منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سارے آپ کے پاگل ہیں اور آپ ہی ان کو رکا سکتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ادھر کھڑا ہوا بھی پاگل ہے اور بیٹھے بھی پاگل ہے، اور ہمیں اس سے کوئی بھی عیب نہیں محسوس ہوتا۔ دنیا چاہے پاگل کہے، دیوانہ کہے، ہمیں فخر ہے دیوانہ کہے تو محمد عربی کا دیوانہ کہے، پاگل کہے تو اس دربار کا اور اس گلی کا کہے جہاں کے پاگل بھی وقت کے شہنشاہوں کو مات دیا کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس دربار کے ادنا سی نسبت پر جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا مجدد بھی کیا کہتا ہے اپنے تعارف میں۔ وقت کے امام نے یہ نہیں کہا میں بہت اونچے خاندان والا ہوں، میں بہت اونچی ٹوپی والا ہوں، میں 1000 کتابوں کا لکھنے والا مصنف ہوں، 55 علوم و فنون کا ماہر ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا جب انٹروڈکشن کرانا ہوا تو کیا کہا؟ میں نقی علی خان کا بیٹا احمد رضا خان فلاں علاقہ کا زمیندار نہیں۔ اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا تعارف یوں کرایا ہے، اور ہمارا بھی تعارف یوں ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا تعارف اور ہمارا انٹروڈکشن۔ بیدم شاہ وارثی نے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے ہوئے یوں عرض کیا تھا، سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکاریں بیدم، طیبہ کی گلیوں کا کتا کہہ کر کے مجھے پکاریں۔ لوگوں کو کتا کہنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اعلاناً کہہ رہے ہیں ہمیں کہو سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اور یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ زندگی کا آج حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک میسج آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سارے لوگوں کی نظریں ہیں اور ہمارا پیغام بہت جلدی لوگ پھیلا بھی دیتے ہیں، تو جو سننا چاہیں اور جو بہت زیادہ آبزرو کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے بھی ایک خاص میسج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو بنایا تو اس کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس زمین کو فساد سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد کرنے کے لیے نہیں بھیجا انسانوں کو، لیکن انسان قتل و غارت، مار دھاڑ، چوری، لوٹ، یہ ساری چیزوں میں ملوث ہے۔ ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا
کہ ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، یہ انسان انسان پر ظلم نہ کرے. اور قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور آج میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظالم ہوتا کون ہے؟ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے نا، پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم ہے کیا اور ظالم کون ہے. ظالم کمزور آدمی نہیں کرتا، بستر پر پڑا ہوا مجبور آدمی ظلم نہیں کرتا. ظلم جب بھی ہوتا ہے تو طاقت کے ساتھ ہوتا ہے. طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے تو وہ ظلم ساتھ میں کرنے لگ جاتا ہے، کمزور نہیں کرتا. اب طاقت کس طرح کی ہے؟ 3 طرح کی طاقت آدمی کے پاس آتی ہے. ایک جسم کی طاقت، ایک مال کی طاقت، اور ایک پاور کی، منصب کی طاقت. یہ تینوں طاقتیں اگر کسی کو ساتھ مل جائیں اور پھر وہ بہکا نہیں تو ٹھیک ہے، بہک گیا تو پھر فرعون بن جاتا ہے. وقت کا جو فرعون بنتا ہے وہ ان 3 طاقتوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے جس فرعون کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں زمانے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو 90 سال تک تو سردی بخار بھی نہیں آئے، کبھی بیماری نہیں ہوا تھا. جسمانی اعتبار سے اتنا مضبوط تھا کہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، 1000 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا. تو طاقت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے. فرعون کے پاس مال بھی بہت زیادہ، فرعون کے پاس منصب بھی بادشاہ کا تھا. 1-2 سال نہیں، سالوں تک وہ کرسی پر بیٹھا رہا بادشاہ. تو پاور بھی آ جائے، مال بھی آ جائے اور جسمانی طاقت بھی آ جائے، تب آدمی ظلم شروع کرتا ہے. آج اللہ نے اگر آپ کو طاقت عطا کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم سے بچاؤ. ظلم کیا چیز ہے پتہ ہے؟ ہمارے نوجوان توجہ سے سنیں، جس کے پاس بھی تھوڑی سی باڈی بن گئی وہ سب سے پہلے مکہ آزما کے دیکھتا ہے کہ کتنا تیز لگ رہا ہے. اور کس پہ آزماتا ہے؟ کمزور پہ. تھپڑ کس کو لگا کے دیکھتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ. جسمانی طاقت جب بھی کسی کے پاس آئے اسے کنٹرولنگ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ دی ہوئی طاقت کا استعمال کہاں کرتا ہے. بہت سارے تو وہ ہیں جو اپنی طاقت کا سارا استعمال اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ محلے میں ان سے زیادہ طاقت والے موجود ہیں. دوسروں پر استعمال نہیں کر پاتا تو عورت پہ کرے گا. اور دنیا کا سب سے بڑا بزدل آدمی ہے جو اپنی طاقت کا استعمال اپنی عورت پہ کرتا ہے. جب تمہارے پاس طاقت آئی اور اس کا استعمال غلط کیا تو پکڑ کتنی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تمہارے کاموں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے، وہ تو تمہیں ڈھیل دیا ہوا ہے اس دن تک کے لیے جب ساری آنکھیں تمہیں دیکھیں گی اور تمہاری پکڑ ہوگی. قیامت کے دن کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کرنے والے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا جائے گا اور ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح ہوگی. اہل محشر ان کو پیروں سے روند رہے ہوں گے. اور رب تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی کا اعلان کیا تھا. آج یہی طاقت کا غلط استعمال پورے معاشرے میں فساد مچایا ہوا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا تو زمین میں فساد آ جائے گا. زمین کے اندر فساد کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے نہیں، زمین سے نیچے نہیں، انسان کرتے ہیں. انسانوں کے اندر سے ہی فساد آتا ہے. اور سب سے پہلے میں یہ تینوں طاقتوں کا غلط استعمال کرنے والے کی چند مثالیں دے دوں. جسمانی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے. آج باڈی اگر تمہاری بنی ہے تو یاد رکھنا تمہارے ہر ہاتھ اور ہر پیر کا حساب ہے.
تم نے طاقت اگر بنائی ہے اور دوسروں پر استعمال کرنے کے لیے بنائی ہے، ارے میاں انسان تو انسان، حدیث پاک میں ہے اگر تم نے یہاں جانور کو مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو اٹھائے گا اور وہ جانور تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اور رب تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا اس نے مجھے ناحق مارا تھا، اللہ اسے سینگ عطا کرے گا اور وہ جانور کو کہا جائے گا کہ جس طرح اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا تو یہاں بدلہ لے لے۔ پورے محشر والے دیکھیں گے جانور بھی اس سے بدلہ لے رہے ہوں گے جس نے اپنے طاقت کا استعمال جانوروں پر کیا تھا۔ جانور پر بھی تمہاری طاقت کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں،